محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ سید صلاح الدین آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے طبی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک کا انتخاب کیا۔ آج ہم گینٹھیا کی بیماری کے متعلق بات کریں گے اور نسخہ بیان کریں گے۔ اس بیماری کے مریض کا ٹیسٹ کروایا جائے تو ESR تقریباً 100 کے قریب ہوتا ہے اور RA فیکٹر بھی پازیٹیو ہوتا ہے۔ آرتھرائٹس جوڑوں کی ایک بیماری ہے جس میں جوڑوں کے درمیان پایا جانے والا لیکوئڈ خشک ہو جاتا ہے اور ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، جوڑ سخت ہو جاتے ہیں اور مڑ جاتے ہیں۔ اس کو جوڑوں کا پتھرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں ہاتھوں کی انگلیاں جام ہو جاتی ہیں اور مڑتی نہیں اور مریض کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا۔ میڈیکل کی دنیا میں اس بیماری کو آرتھرائٹس کہتے ہیں اور اس کو لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مریض کو درد کم کرنے کے لیے پین کلر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس بیماری کی ابتدا کلائی سے ہوتی ہے اور اگر اس کو اس وقت نظر انداز کر دیا جائے اور اس کا باقاعدہ اور درست علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری بعد میں جوڑوں تک پھیل جاتی ہے اور جوڑ مڑ جاتے ہیں۔ یہ اس بیماری کی انتہائی صورت ہے۔ آج کل اس بیماری میں چھوٹے اور بڑی دونوں عمر کے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ بیماری ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے، یعنی جسم میں خشکی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ خشکی کے بڑھ جانے سے جسم میں چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا علاج جسم میں حرارت پیدا کر کے کیا جاتا ہے۔ ان مریضوں کو بادی، کھٹی اور خشک اشیاء کا استعمال بند کروا دیں اور گرم چیزیں استعمال کروائیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھا کاملا سار 50 گرام۔ سفوف بنا لیں: چھوٹا چمچ نصف صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں: اسگندھ ناگوری 20 گرام، سرنجہ شیریں 20 گرام، سرنجہ تلخ 20 گرام، چوب چینی 20 گرام، مستگی رومی 20 گرام۔ سفوف بنا لیں: چھوٹا چمچ نصف صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ان دونوں ادویات کو تقریباً 2 ماہ تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بیماری مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر تکلیف باقی ہو تو کچھ دن اس دوا کو مزید استعمال کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی بہتری کے لیے کوئی تجویز دینا چاہیں تو آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اگر مشورہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین کے ساتھ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔